حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان 470 ہجری میں ایران کے ایک چھوٹے سے قصبے جیلان میں پیدا ہوئے۔ جتنے بھی اللہ کے اولیاء کرام گزرے ہیں سب یہ کہتے تھے کہ آپ کا قدم ہماری گردن پر ہے، آپ کا قدم ہمارے قلب پر ہے، آپ کا قدم ہمارے سینے پر ہے۔ تبلیغ کا عالم یہ تھا کہ 5000 یہود و نصار نے آپ کے دستہ اقدس پر اسلام قبول کیا۔ 1 لاکھ سے زائد تائب ہوئے۔ صرف تائب نہیں، اللہ کے ولی، کوس، کتب، ابدان بن گئے۔ آپ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی آمد کی بشارت اولیاء اللہ نے دے دی تھی۔ آپ وطن مادر میں تھے کہ آپ کی والدہ روزانہ 18 پارے پڑھتی۔ جب آپ استاد کے پاس قرآن پاک پڑھنے گئے تو 19ویں پارے سے شروع کیا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی مجھ پر کروڑہا کرم ہے کہ اس نے مخلوق کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ شیخ عبدالحق معزز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی علمی شخصیت فرمایا کرتے تھے کہ 2 ایسے اللہ کے ولی ہیں جو اب بھی ویسے ہی فیض بانٹتے ہیں جیسے اپنی ظاہری حیات میں بانٹا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے معروف کرکی۔ آپ نے خود فرما دیا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، اور جو جہاں جہاں پر موجود تھا اس نے کہا ہاں ہاں، آپ کا قدم ہماری گردن پر، آپ کا قدم ہماری آنکھوں پر۔ آپ کی کرامات میں ولیومز اور ولیومز لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے۔ جب آپ واز فرمایا کرتے تھے تو 70,000 لوگ موجود ہوتے تھے۔ ملائکہ جنات علوم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ساری زندگی کسی بادشاہ کے پاس نہیں گئے بلکہ بادشاہ کو حکم جاری کیا کرتے تھے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ حکم ہے۔ آپ کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ کائنات میں سارے لوگ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر کائنات کے سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں لیکن اللہ نہ چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مخلوق خدا کو کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی چیز نفع بخش نہیں پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی تھے۔ آپ کی والدہ بھی ایک ولیہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ پھر آپ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا، مدرسے جایا کرتا تھا، میرے ارد گرد ملائکہ ہوا کرتے تھے۔ جب میں کلاس روم میں جاتا تو فرشتے کہتے بچوں پرے ہو جاؤ، اللہ کا ولی آ گیا، تو مجھے بیٹھنے کے لیے وہ کہتے۔ آپ کا ہر کام سنت کے مطابق ہوتا تھا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں جاتے تو ڈیرا غریبوں کے گھر لگاتے۔ جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ماننے کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح سلطان الاولیاء کی ولایت کو نہ ماننے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ بیٹا واز کیا کرو۔ آپ نے کہا کہ میں اجمی اور یہ عربی لوگ، میرے واز کا ان پر کیا اثر ہوگا؟ تو آپ نے کہا بیٹا منہ کھولو۔ آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ بیٹا واز کیا کرو۔ آپ نے دوبارہ وہی بات دہرائی کہ میں اجمی اور یہ عربی لوگ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا منہ کھولو۔ آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ اس لعاب کا کمال یہ تھا کہ جب آپ واز فرماتے 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تو جتنی آواز پہلے آدمی کو جاتی اتنی ہی آواز آخری آدمی تک جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس وقت کا بادشاہ خلیفہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم نے آپ کی ولایت کے بہت چرچے سنے ہیں، کوئی دلیل ہی دے دیں۔ آپ نے ہاتھ بلند کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو 2 سیب آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس وقت سیب کا موسم نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ لو، ایک تم کھاؤ اور ایک میں کھاتا ہوں۔ آپ نے کاٹا تو بہت زبردست خوشبودار اور میٹھا سیب تھا۔ جب بادشاہ نے کاٹا تو اس میں سے کیڑے نکل آئے اور بدبو تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، میرے سیب میں کیڑے ہیں اور آپ کا جو سیب ہے وہ میٹھا خوشبودار ہے؟
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا ہاتھ ظلم کا ہاتھ ہے۔ بادشاہ جب عوام پر ظلم کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے